ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج کے لیسن لٹریچر 20 میں ہم آئرنی کی فرسٹ ٹائپ ڈرامیٹک آئرنی کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیے۔ آئرنی کی 3 قسمیں ہیں: ڈرامیٹک آئرنی، سچویشنل آئرنی اینڈ وربل آئرنی۔ آج کے لیسن میں ہم ڈرامیٹک آئرنی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف ڈرامیٹک آئرنی۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور ڈرامیٹک آئرنی کی ڈیفینیشن پہ غور کریں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حمزہ کندوکتو اور اس کی ٹیم کے لیے گات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کندوکتو کو نہیں پتا ہوتا۔ اس طرح حمزہ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ارطغرل اس کے بیہائنڈ سے آئے گا، اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ادھر آئے گا۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ سچویشنل آئرنی۔ پہلے جو گات لگا کے بیٹھا تھا اور کریکٹر کو نہیں پتا تھا، کندوکتو کو نہیں پتا تھا، اور وہ آ رہا تھا اس پہ، اسی راستے پہ، تو یہ ہمیں پتا تھا، آڈینس کو پتا تھا، لیکن کندوکتو کو نہیں پتا تھا۔ تو یہ کیا ہوتی گئی؟ ڈرامیٹک آئرنی۔ اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ حمزہ کو یعنی ارطغرل آئے گا اور کندوکتو کو بچائے گا، وہ ان کو مارنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ارطغرل آتا ہے اور اس طرح کندوکتو کو بچاتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ ہو گئی سچویشنل آئرنی۔ اب تعریف کو دیکھ۔ When we have more information about the circumstances than a character، کندوکتو کو نہیں پتا تھا، ہمیں پتا تھا، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ ڈرامیٹک آئرنی ہو گئی۔ اور اسی ٹریپ کے لیے وہ بیٹا تھا، یعنی حمزہ بیٹا تھا اور کندوکتو آ رہا تھا۔ ڈرامیٹک آئرنی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت سے رائٹر ان کو اپنے رائٹنگ، موویز، پلے اور پوئٹری میں اس کا استعمال کرتا ہے، اور ان کو اپنی رائٹنگ کو جلا بخشتا ہے۔ یعنی آڈینس کو معلومات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کریکٹر یا کوئی بھی ہیرو، ٹریجک ہیرو، وہ مرنے جا رہا ہے، لیکن اس کریکٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس ٹریپ میں پھنستا جا رہا ہے۔ اور اس طرح جب وہ کوئی جملے بولتا ہے، جب وہ کوئی ایکشن کرتا ہے، تو دیکھنے والے اس پر پٹی یا افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اس کا انٹرسٹ اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب یعنی آڈینس کو معلومات ہوتی ہے اور کوئی بھی کریکٹر اس میں کوئی ایکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن آڈینس اس سے کوئی اور معنی لے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ ادھر بیٹھ کر نویان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ نویان کو میں اس خنجر سے ماروں گا، اور میں اس کو یہ کروں گا، اور میں اس سے ایسے بدلے لوں گا، تو ہمیں پتا تھا کہ یہ نویان بیٹا ہے اور وہ اس سچویشن کو چینج کر دے گا۔ اس طرح جو یہ باتیں کر رہے تھے اور جو ہم سوچ رہے تھے دیکھنے والے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایک سسپینس اور ہیومر جس کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ابھی ہونے والا ہے۔ ایڈیپس ریکس، چونکہ آئرنی ہم نے شروع ہی اس کی وجہ سے کی تھی کہ ایڈیپس ریکس آگے ہم نے شروع کرنا ہے، تو ایڈیپس ریکس میں ڈرامیٹک آئرنی کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ ایڈیپس اپنے والد کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے خود اپنے والد کو قتل کیا ہوتا ہے، کنگ لائس کو، اور ویورز کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا، لیکن وہ سارے کمپلیٹ ڈرامے میں اسی چیز سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ڈرامیٹک آئرنی کی بیسٹ ایگزامپل ہے۔ ایڈیپس کہتا ہے، if someone knows the killer is a stranger from some other state, let him not say mute. Let him not stay mute. I pray to deaf,
that if he should become an honored guest in my own home, and with my knowledge, I may suffer all those things I have just called down upon the killer. तो इस तरह ईडिपस कहता है कि अगर किसी को पता हो कि किंग लाइस को किसने कत्ल किया तो वो मुझे ज़रूर बताए, ऐसा ना हो कि यही सिचुएशन मेरे साथ भी हो जाए। हालांकि उनको पता नहीं होता कि उसने खुद कत्ल किया होता है। वो पूरे ड्रामे में इस रिडल को सॉल्व करने की कोशिश करता है कि किंग लाइस का कातिल है कौन, अगरचे वो बजाते खुद होता है। तो इस तरह ये ड्रामेटिक आयरनी की एक बेस्ट एग्जांपल है। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। बहुत से राइटर इनका इस्तेमाल करते हैं और ड्रामेटिक आयरनी की वजह से अपने राइटिंग को जला बख्शते हैं, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। चूँकि ये एक करेक्टर और जब एपिसोड्स खुलते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट होता है। ड्रामेटिक आयरनी नाम ही कंट्रास्ट का है, यानी जो वो कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन ऑडियंस को पता होता है, और ऑडियंस इस तरह उसके साथ या पिटे या कैथारसिस, और इस तरह वो उसके दिल में पैदा होती है कि करेक्टर क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहा होता है। अगरचे वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चूंकि उसको पता नहीं होता और वो उसे ट्रैप के अंदर धकेला जा रहा होता है। ड्रामेटिक आयरनी की वजह से ऑडियंस जो होते हैं उनको ज़्यादा मालूमात होती है करेक्टर की निस्बत। इस वजह से वो उसमें यानी ज़्यादा दिलचस्पी से उस चीज़ को देखना शुरू करते हैं। वो जब भी करेक्टर को देखते हैं तो उसके साथ, चूंकि उनको पता होता है कि इस करेक्टर के साथ क्या होने वाला है, तो वो फियर, होप और इसके दरमियान में कश्मकश में मुब्तला होते हैं कि शायद इस वक्त इस करेक्टर को मौत आ जाए, शायद ये बच जाए। यानी इस तरह वो उसमें ऑडियंस ज़्यादा महबूब हो जाते हैं। और ये ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रेजेडीज में होता है, चूँकि उसमें ऑडियंस की सिंपैथी हासिल करनी होती है, तो इसका इस्तेमाल ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा होता है। और ट्रेजेडी में जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो चूँकि फेटलिटी की तरफ जा रहा होता है, तो ऑडियंस को मालूम होता है कि ये वो जो गलतियां कर रहा है, जो फ्लाज है उस कैरेक्टर के अंदर, वही फ्लाज इनको ट्रेजिक एंड की तरफ लेके जा रहे होते हैं, हालांकि उसको नहीं पता होता। यानी जो मालूमात ऑडियंस के पास होते हैं वो उस कैरेक्टर या ट्रेजिक हीरो के पास नहीं होते, और यही नामालूमगी या यही मिसअंडरस्टैंडिंग उनको ट्रेजिक एंड की तरफ लेके जाते हैं। तो ये थे आज का लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में उसके बकाया टाइप्स को, आयरनी के बकाया टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।